بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سے سروپ اعجاز اور ڈاکٹر جواد سید لندن سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ان سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں ان کے صاحبزادے کی وفات پہ. اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا سیلاب کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 20 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, اور 280 سے زائد لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں. اس میں سیلاب کی لپیٹ میں آنے والے علاقوں کو وزیر اعظم نے آفت زدہ قرار دے دیا ہے. 506 لوگ زخمی ہیں, 43,000 گھر جو ہیں تباہ ہوئے ہیں, 3,062 دیہات اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور بہت سی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. آپریشن جاری ہے. پاک فوج کی ٹیمیں اور دوسرے رضاکار جو ہیں وہ اس وقت مصروف ہیں سیلاب سے تباہ کاری جو ہوئی ہے اس سے متاثرہ لوگوں کی مدد امداد کرنے کے لیے. آج صبح ہم نے دیکھا کہ ایک کشتی ایک واقعہ پیش آیا, وہ الٹ کی, اور اس میں بھی 8-10 جانیں ضائع ہوئی ہیں. وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم لوگ صرف یہی الزام لگاتے ہیں ان پہ, اور اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیٹر آن, لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرینز پر جو سیلاب کے مناظر ہیں, اور کس طرح لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں اس سے, اور اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے گھر بار یا اپنی بیلانگنگس کو لے کے وہ جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ہم ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور میں انہی سے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلا سوال انہی سے کروں گا کہ آپ علامہ طاہر القادری کے جو ایک ایجنڈا ہے, جو انقلاب مارچ ہے, اس کے اتحادی بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے, ہم آپ کو دیکھتے رہے, فالو کرتے رہے. آپ بتائیں کہ اس دھرنے کی ابھی کی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت سے مذاکرات بالکل ختم کر دیے گئے ہیں, اور استعفیٰ جو ہے وہ نواز شریف کا آپ مانگ رہے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ استعفیٰ مانگنا جو ہے یہ مطالبہ جو ہے یہ ناجائز ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی اجازت کے ساتھ, چونکہ آپ نے پاکستان میں سیلاب کے حوالے کا تذکرہ کیا, اگر میں صرف 1 منٹ اگر آپ مجھے جی اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ سب سے پہلے تو پوری قوم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس حوالہ سے ان لوگوں نے اپنے لاکھوں ماؤں, بہنوں, بیٹوں, بچوں کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس جو تھے جو مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے قائم تھے, وہاں پہ جس طریقے سے مدد کی, تو یقیناً آج بھی پاکستانی قوم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, محبت, رواداری یا اخوت کا وہ جذبہ اسی طرح الحمدللہ قائم ہے. اور اس حوالہ سے تمام تنظیمات اور سنی اتحاد کونسل نے جتنے بھی فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے, آپ یقین فرمائے ہماری توقعات سے 10 ٹائمز زیادہ وہاں پر لوگوں کی ڈونیشن بھی آئی, اور لوگ وہاں پر امداد بھی کر رہے ہیں. دوسرا, جہاں تک ابھی آپ نے تذکرہ کیا اس میں انڈیا کے پانی چھوڑنے کے حوالہ سے, تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا یہ جو انقلاب تھا, یہ جو ایک ریولوشن تھی, جو ایک چینج کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا سول انفراسٹرکچر مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. مثلاً فلڈ ریلیف کے حوالہ سے 2010 میں جسٹس منصور کمیشن قائم کیا گیا, اس نے اپنی سفارشات پیش کی. گورنمنٹ جب بھی کوئی کمیشن بناتی ہے, جوڈیشل کمیشن بناتی ہے, تو اس کی سفارشات پر عمل کرنا بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, لیکن ان کی سفارشات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا. اور اگر جسٹس منصور کمیشن کی سفارشات پر عمل 50% بھی کر لیا جاتا, تو اس فلڈ میں نقصان جو ہے وہ 75% کم ہو سکتا تھا جو موجودہ نقصان ہوا ہے. ہم نے پاکستان میں ڈیمز نہیں بنائے, ہم نے کالا باغ ڈیم کو متنازع کر دیا, اس کے علاوہ ہم نے دیگر ڈیم بنانے کے حوالہ سے بھی کوئی انفراسٹرکچر قائم نہیں کیا. اور یہ جو لاکھوں کا جو اب ریلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر سیلاب کا, یہ پانی آپ دیکھیں زمینیں تباہ کرنے کے ساتھ یہ پانی بھی اب ضائع ہو جائے گا, سندھ سے جا کے یہ سمندر میں چلا جائے گا,
اور وہ پانی جس کو ہم انرجی سورسز کے لیے یوز کر سکتے تھے، جسے ہم پاکستان میں پانی کی جو کمی ہے زرعی زمینوں کو اس حوالہ سے یوز کر سکتے تھے، اس حوالہ سے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ جو اب تک آئی ہے اس نے کسی قسم کا نہ انفراسٹرکچر قائم کیا ہے نہ سفارشات پر عمل درآمد کیا ہے. تو یہ بات ہم بھی کرتے ہیں انقلاب کے حوالہ سے جو ہم چینج لے کے آئے کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو سول ایڈمنسٹریشن کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کی رسپانسبلٹی مکمل طور پر مرکزی حکومتوں پر اور صوبائی حکومتوں پر آتی ہے. لیکن یہ ہر لحاظ سے فلاپ ہو چکے ہیں. لوگوں کو ریلیف دینا کے حوالہ سے، وہ سیلاب کا معاملہ ہو، وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو، وہ پاکستان کے اکنامیکل کرائسس ہوں، وہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، وہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس ہو، حکومتیں کسی جگہ پر اپنی ضد کے ساتھ نظر نہیں آتی. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال تھا ڈرنے کے حوالے سے، آپ دیکھیں اب اس دھرنے نے ایک سمبولک شیپ اختیار کر لی ہے کہ تاریخ کا جو سب سے بڑا دھرنا دیا گیا تھا زیادہ ایام کے حوالہ سے وہ 29 دن تھا، لیکن آج 31واں دن ہے صرف اسلام آباد میں اس دھرنے کا. اور ہمارا دھرنا تو 1 سے آنورڈز لاہور 1 اگست سے لاہور میں چل رہا تھا، تو ہم تو 1.5 ماہ سے اوپر کراس کر چکے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ انتہائی پرامن طریقے سے اپنے رائٹس کے لیے، سول سوسائٹی کے رائٹس کے لیے، اور سول سوسائٹی کے لوگ، پاکستان کی عدلیہ کے لوگ، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی سول سروسز کے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں، جو حاضر ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں ان کی فیملیاں وہاں پر شریک ہیں. تو یہ ہمارا جو مطالبہ جہاں تک استعفے کا ہے یہ بالکل صحیح ہے. آپ ماشاءاللہ انگلستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ آپ کے اوپر مورل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، ایتھکس ہوتے ہیں. آپ نے ثانیہ لاہور کے اندر 14 افراد کو شہید کر دیا، اور 86 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو سیریسلی انجرڈ ہیں. وہ لوگ نہ مرنے والوں میں سے ہیں، نہ اب وہ زندہ رہنے کی زندگی گزار سکتے ہیں. اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا، اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیے کہ اس 14 افراد کی شہادت کی FIR کٹوانے کے لیے ہمیں 26 اور شہادتیں کروانی پڑی. اگر پاکستان کے اندر ڈھانچے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوں، اگر پاکستان پر ریاستی ادارے کام کر رہے ہوں، پاکستان میں فاسٹ اینڈ سپیڈی جسٹس کا کانسیپٹ ہوتا تو معاملات یہاں تک نہ پہنچے. مورل گراؤنڈز کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب چونکہ ہی از the چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، so he has no right whatsoever to be the prime minister of Pakistan as far as the moral grounds are concerned. لیکن اگر آپ لیگل گراؤنڈز کی بھی بات کریں تو ہمارا جو استعفیٰ ہے اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے حوالہ سے، اس کی ہمارے پاس لیگل گراؤنڈز ہیں، اس لیے کہ حکومت نے جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا تھا جسٹس باقر نقوی صاحب کا، وہ حکومت کا قائم کردہ جوڈیشل کمیشن تھا. اس کے اندر ہم نے بائک آؤٹ کیا، اس کے اندر حکومت نے ایویڈنس پرووائڈ کیا، حکومت نے تمام مٹیریل دیا، وہاں پہ وزراء اپنے بیانات دیتے رہے، چیف منسٹر صاحب نے اپنا بیان دیا. اب حکومت کے قائم کردہ ہی جوڈیشل کمیشن نے یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ پنجاب گورنمنٹ از ڈائریکٹلی ریسپانسبل ان دس میسیکر. تو اس کے اندر چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں ان کے تو اب اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا. اس میں وزراء کو نامینیٹ کیا گیا، اس میں بتلایا گیا کہ چیف منسٹر پنجاب نے جو ایفیڈیوٹ جوڈیشل کمیشن کے سامنے دیا ہے اس کو حقائق میں جب چیک کیا گیا ہے تو وہ بالکل آزاد ہے اور وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، اور پھر چیف منسٹر ایک قتل کی FIR کے اندر آپ ایک نامینیٹڈ ملزم بھی ہیں. مورل گراؤنڈز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کو لیگل گراؤنڈز پہ بھی ان کے اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کی جو سیکٹری ہیں حسن فواد صاحب، ان کی اس کے اندر ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تھی. وائل آپریشن وہ جس طریقے سے ڈائریکشنز دیتے رہے، ان کی جو انوالومنٹ تھی، یہ کس طرح ممکن ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایک سیکرٹری جو ہیں وہ آپریشن کے دوران پولیس والوں کو شاباش دیتے رہے، وہ قتل عام کی پرمیشن دیتے رہے اور پرائم منسٹر کے نالج میں نہیں تھا. اور یہ انسیڈنٹ جو ہوا، میرے جو بھائی اور بہنیں یہ انگلستان میں رہتے ہیں، میں صرف ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ پنجاب میں نہیں ہوا، یہ انسیڈنٹ لاہور میں نہیں ہوا، یہ انسیڈنٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوا. وہ ماڈل ٹاؤن
جہاں پہ چند فرلان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی ریزیڈنس بھی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا مرکزی سیکریٹریٹ بھی ہے. تو جب آپ کے محلے کے اندر, آپ کی کالونی کے اندر اس قسم کا آپریشن ہوتا رہا اور ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کی اس کے اندر ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی, اور اگر نہ ہوتی تو آپ کے خلاف ایف آئی آر نہ کرتی, وہ ایف آئی آر بھی کٹی. تو ہمارا یہ استعفیٰ مورالٹی کی گراؤنڈس کے اوپر بھی ہے, لیگیلٹی کی گراؤنڈس کے اوپر بھی ہے, ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر بھی ہے, اور اگر کوئی آدمی اس کے اوپر سمجھتا ہے کہ ہم بات غلط کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرے. لیکن ڈیموکریسی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بندے مروا دیں لیکن آپ کی جو بادشاہت ہے وہ ختم نہیں ہوگی, آپ کی بادشاہت بحال رہے گی. ڈیموکریسی کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کی منشا, اور اگر آپ سویلین رائٹس کو, اور برٹن میں تو جو 1998 کے اندر انٹرنیشنل بیسک ہیومن رائٹس بل جو پاس ہوا اور اب وہ برٹش لا کا حصہ بھی ہے, اس کے اندر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے, اس حوالے سے تو آپ دیکھیں یہ صراحتاً کھلا وائلیشن کی گئی ہے ہیومن رائٹس کی پاکستان کے اندر. تو وزیر اعظم صاحب کو بھی استعفے دینا چاہیے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. انہیں نوشتہ دیوار پڑھانا چاہیے, انہیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ آج سے 4 روز پہلے جب وہ کشمیر کے اندر فلڈ ریلیف کیمپ میں لوگوں کو ڈونیشن دینے کے لیے گئے تو وہاں پر لوگوں نے گو نواز گو کے نعرے لگائے. جب وہ سرگودا خوشاب کے اندر میں امداد دینے کے لیے گئے تو وہاں ان کے جلسے کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امداد لینے سے انکار کرتے ہوئے صرف گو نواز گو کے نعرے لگائے. تو یہ ایک پبلک ریولیوشن ہے, ایک پبلک وائس ہے. پاکستان کے لوگ اب یہ جو ایک جمہور کا سیٹ اپ تھا جس میں صرف چند افراد کو یا چند خاندانوں کو بینیفٹس مل رہے تھے, اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں اور ٹرو ڈیموکریٹک اکارڈنگ ٹو دا ٹرو ڈیموکریٹک سینس جو پاکستان میں سیٹ اپ ہے وہ چاہتے ہیں. اچھا, ایک چیز ہمیں یہ کلیئر کر دیجئے کہ آپ پر الزامات بھی کافی لگائے جا رہے ہیں کافی جماعتوں کی طرف سے کہ آپ جو ہیں وہ تکفیری گروہوں کی طرف سے بیسیکلی الزامات ہیں کہ آپ جو ہیں اصل میں ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں, ایران آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری مغربی طاقتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. لنڈن پلان کا ذکر آیا, تو اس حوالے سے آپ نے اپنی پریس کانفرنسز میں کچھ کلیئر کیا یا ہمیں آج بتانا چاہتے ہیں آپ؟ میں بالکل اس حوالے سے اپنی پوزیشن اس حوالے سے ہم لوگ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کسی حوالے سے کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لے کے آئے. جہاں تک انٹرنیشنل طاقتوں کی بات ہے تو میرا بھائی انٹرنیشنل طاقتیں تو ہمیشہ تکفیری گروہوں کو سپورٹ کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں سیریا کے اندر تکفیری گروہ کو کس نے سپورٹ کیا؟ انٹرنیشنل طاقتوں نے. آپ دیکھ لیں لیبیا کے اندر تکفیری گروہوں کو کس نے سپورٹ کیا؟ انٹرنیشنل طاقتوں نے. عراق کے اندر تکفیری گروہ کو کس نے سپورٹ کیا؟ انٹرنیشنل طاقتوں میں. پاکستان میں جو طالبان سو کالڈ بنی تھی تحریک طالبان پاکستان TTP, اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ انہیں تکفیری گروہوں میں. وکی لیکس میں تکفیری گروہ کے بارے میں ہی انکشافات ہوئے کہ یہ پاکستان کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, بلکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے, میں ان کے رہنما کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ مورلی اتنے کرپٹ ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے امریکن سفیر سے یہ بات کہی کہ جناب والا آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں, جس طریقے سے آپ کے مفادات کا تحفظ ہم کریں گے شاید پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس بھی نہیں کر سکتی. تو یہ بات تو بالکل اظہر من الشمس ہے کہ پاکستان کے اندر تکفیری گروہوں کو ہمیشہ انٹرنیشنل جو سپورٹ رہی ہے اب تک ہے, اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کے اندر, بہت سے اسلامی ممالک کے حالات خراب کرنے کے اندر, سیکٹیرین وائلنس کو پروڈیوس کرنے کے اندر انٹرنیشنل طاقتوں کا ہاتھ ہے. لوگ عوام کی آواز لے کے اٹھے ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی سپورٹ ہو تو ہمیں اگر اس قسم کی سپورٹ ہوتی تو اب تک پاکستان میں سب کچھ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا نا. کیونکہ پاکستان میں اس دھرنے کے بعد, پاکستان میں اس موومنٹ کے بعد جو حالات ہوئے, جس طریقے سے سول ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہوا, جس طریقے سے پاکستان پنجاب پولیس نے اسپیشلی لوگوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا, 40 کے قریب ابھی تک ان ٹوٹل شہادتیں ہو گئیں اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہیں. تو اگر انٹرنیشنل طاقتیں سپورٹ کر رہی ہوں تو انٹرنیشنل طاقتیں پھر اس چیز کا بھی بندوبست کرتی ہیں
کہ ہم وہاں پہ پھر فور چینج لے آئیں. تو اگر انٹرنیشنل طاقتوں کی سپورٹ ہوتی تو اب تک تو پاکستان میں گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوتی. اور یہ خالی بات کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے جو آپ کو باتیں کی ہیں میرے پاس ان کا ایویڈنس ہے. میں نے جو وکی لیکس کی بات کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اوپن ہے. ان صاحب کا نام بھی نکالا جا سکتا ہے, ان کا تعلق بھی تکفیری گروہ سے ہے. میں نے جو آپ کے سامنے سیریا کی بات کی, لیبیا کی بات کی, عراق کی بات کی, تحریک طالبان پاکستان کی بات کی, اس میں کوئی ایک فرد یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشیل جو ادارے ہیں وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان میں تکفیری گروہوں کو سپورٹ کرتا ہے, را کرتی ہے. پاکستان میں تکفیری گروہوں کو مسیح سپورٹ کرتی ہے. پاکستان کو انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں تکفیری گروہوں کو سپورٹ کرتی ہیں. دیز آر دا اسٹیٹمنٹس گیون بائی دا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ آفیشیلی پاسڈ. اب اس میں ان حالات میں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں اپنے رائٹس کے لیے باہر نکل آئی ہے, تو انہوں نے جان بوجھ کے اسے ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ہم تو جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر مثلا اگر کوئی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہے یا اہل دیوبند سے بلانگ کرتا ہے یا اہل تشیع سے ہے یا اہل سنت سے ہے یا وہ مائنورٹیز ہیں پاکستان کی, ان کو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ دے کین لیو اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن, اکارڈنگ ٹو دیئر سیکٹ, بٹ اکارڈنگ ٹو دا گیون لائنز آف دا کانسٹیٹیوشن. یو ہیو ٹو لیو ود ان دا گیون لائنز آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے کلاشنکوف نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ کا کسی عقیدے سے اختلاف ہے تو آپ اس عقیدے کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کر سکتے, آپ کمیونٹی کلنگ نہیں کر سکتے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں اگر پاکستان میں جو دوسرے سیکٹ کے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں انہیں رائٹ ہے, they have the right to live in Pakistan, but within the framework of constitution. ہمارے ساتھ ڈانس دوندلی یا ہمارے ساتھ زبردستی یا ہمارے ساتھ گن پوائنٹ پہ جب بات کی جاتی ہے تو ہم صرف ان عناصر کی بات کرتے ہیں. تو جان بوجھ کے اس تحریک کو متنازع بنانے کے لیے اسے ایک سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن الحمدللہ وہ مکمل طور پہ ناکام ہوگی. اور بلکہ میں یہاں پہ آپ کو کوٹیشن دوں گا ابھی کہ گورنمنٹ کی حمایت کے اندر جن تنظیمات نے جلوس نکالا اس کے اندر کالعدم سپاہ صحابہ شامل تھی, اس کے اندر لشکر جنگلی شامل تھی. سرگودا کا جلوس اگر آپ مجھے فرمائیں گے تو آئی کین سینڈ یو دا ویڈیو آف دیٹ جلوس. اگر آپ مجھے فرمائیں گے تو کالعدم سپاہ صحابہ کے جو سربراہ ہیں لدھیانوی صاحب, انہوں نے جو اسلام آباد میں جلوس نکالا اور بدنام زمانہ وہ جگہ جہاں سے ملیٹنسی کا سٹارٹ کیا گیا لال مسجد, وہاں سے وہ نکالا گیا. دیٹ واز فار دا فیور آف نواز شریف اینڈ دا فیور آف پاکستان مسلم لیگ نواز. تو یہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ تکفیری گروہ کس سائڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ابھی شامل کرتا ہوں میں ڈاکٹر جواد کو, اور بات تھوڑی سی لنڈن پلان کے حوالے سے جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ہو رہی تھی. نجم سیٹھی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سب پلان جو ہے وہ لنڈن میں ہوا, اور ایک نام بھی لیا گیا اس میں جس نے یہ ساری ارینجمنٹ کروائی. آپ اس پر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی, بظاہر تو ایسا لگتا ہے اور میں متفق ہوں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے انالیسس سے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان عوامی تحریک میں جو مسلمانوں بلکہ تمام پاکستانیوں کی وحدت کا جو اظہار ہوا ہے اس سے خوفزدہ ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد وہ بے بنیاد پروپیگنڈے پر اتر آئے ہیں. لندن پلان کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا پہلا تذکرہ ہم نے دیکھا روزنامہ جنگ کے ایک کالم نویس ہیں سلیم صافی, جن کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی جماعت اسلامی میں اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے جہادیوں میں رہا ہے. اور انہوں نے اس پلان کے بارے میں پہلی بات کی کہ کس طریقے سے کچھ مغربی ممالک ہیں اور امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور ایران ہے اور یہ لوگ عمران خان اور طاہر القادری کی تحریک کے پیچھے ہیں, اور مقصد ان کا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو جہادی سلفی اور دیوبندی طاقتیں ہیں ان کو کمزور کرنا. اب یہ بذات خود بڑا ہی مذائقہ خیز قسم کا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاد کے نام پر جو تکفیریت ہو رہی ہے اور جو غارت گری ہو رہی ہے اس کا اسلامی جہاد سے اور اس کا قرآن کے جہادی تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یقیناً سلیم صافی صاحب نے اس کے اندر اپنا مسلکی تعصب بھی ظاہر کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ دیوبندی اور سلفی وہابی جہادیوں کے خلاف
دو مسالک متحد ہو چکے ہیں اور مراد ان کی اہل سنت یا سنی بریلوی اور صوفی اور اہل تشیع یا جعفری سے ہے۔ اب میں یہ چیز آپ کے سامنے اور یونائٹڈ کنگڈم میں جو ہدایت کے ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اہل سنت مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی تعداد جو ہے اہل سنت بریلوی یا حنفی کی ہے، اور جو دیوبندی اور سلفی یا وہابی مسلمان ہیں ان کی تعداد 5 یا 10% سے زیادہ نہیں، وہ ایک اقلیت میں ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک ان کو ایک خاص جہادی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سرپرستی حاصل رہی، سعودی عربیہ سے، لیبیا سے اور دوسرے عرب ممالک سے ان کے لیے فنڈز کے دروازے کھولے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو جتنی بھی تکفیریت کے نام کے اوپر دہشت گردی کرنے والی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، نہایت بدقسمتی کی بات ہے، نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ ان تمام کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے۔ خدا نہ خواستہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام دیوبندی جو ہے وہ تکفیری ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی امر ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنی بھی تکفیری جماعتیں اور تکفیری رہنما ہیں ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دیوبندی علماء نے خواہ اس میں وفاق المدارس شامل ہوں، خواہ اس میں مفتی تقی عثمانی اور مفتی نعیم شامل ہوں، مولانا فضل الرحمان شامل ہوں، انہوں نے کبھی کھل کر تکفیریت کی مذمت اور تکفیری تشدد کی کھل کر انہوں نے جو ہے حوصلہ شکنی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ان لوگوں کو اور ان سے اور تکفیریت سے تعلق رکھنے والے افراد کو، خواہ وہ طالب نویس ہوں، خواہ وہ دہشت گرد جماعتیں ہوں، خواہ ان کے حلیف ہوں میڈیا میں، جوڈیشری میں یا اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں مسیحی کیوں موجود ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اہل سنت اور اہل تشیع کیوں موجود ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ طاہر القادری، حامد رضا اور ناصر عباس پاکستان کے مظلوم عواموں کی قیادت کیوں کر رہے ہیں، اور یقیناً ان سے تکلیف عام محب وطن پاکستانیوں کو نہیں ہو رہی، یہ انہی کو تکلیف ہو رہی ہے جو تکفیری ہے، اور یہ انہی کو تکلیف ہو رہی ہے جو عالمی استعماری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارا پروگرام جاری ہے، ہمارے مہمان موجود ہیں، ہم ان سے مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔